جب مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں، نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے، اور جب وہ کرتا ہے کرتا ایک ہے، لکھی 10 جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو۔ علی صاحب الصلوات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے تذکروں میں پڑھا الواح تورات میں، تو انہوں نے آرزو کی تھی، 9 تمنائیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک آرزو یہ بھی تھی کہ اللہ ایک ایسی امت ہے، اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر وہ کرے گی ایک، لکھی 10 جائیں گی۔ فجعلھا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، جو ایک نیکی کرے کرتا ایک ہے، ثواب 10 کا عطا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ تو کہا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہم اپنی نیتوں کے حسن کا اہتمام کریں، جو تھوڑا بھی عمل کریں لیکن نیت کی خوبصورتی ہو تو پھر وہ عمل ہوگا۔ اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، اور صرف اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ غرباء کی مدد کریں، لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کی غربت کا مذاق بھی نہ اڑائیں، اس طرح کسی کی تذلیل نہ کریں۔ آپ ایک خاندان اپنے ذمے لے لیں، اگر یہ اہتمام ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نہ پتا چلے کہ یہ میرے گھر میں یہ اہتمام کہاں سے ہوا، اگر ایسا بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کا اور تمہارا راز ہونا چاہیے، اور درمیان میں جاننے والی ایک ہی ذات ہو، اور وہ رب کی ذات ہو، تو پھر دیکھنا اس سے قلب کو سکون اور روح کو راحت اور اس کا اجر کتنا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے عمل ریاکاری سے ملوث ہو گئے ہیں۔